سوال یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں جو تحفہ یا گفٹ دیتے ہیں تو کیا وہ سب کو برابر دینا ضروری ہے، یا بیٹے کو زیادہ اور بیٹی کو کم، یا بیٹی کو زیادہ اور بیٹے کو کم دیا جا سکتا ہے؟ تو آئیے اس سوال کا جواب احادیث کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ بخاری کا حدیث نمبر 2587 اور مسلم کا حدیث نمبر 1623 ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، یہ باپ اور بیٹا دونوں صحابی ہیں۔ نعمان کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے ایک تحفہ دیا، تو میری والدہ امرہ بنت رواحہ نے کہا جب تک آپ اللہ کے رسول کو اس پر گواہ نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں ہوں گی۔ چنانچہ ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میرے والد نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو تحفہ دیا ہے، تو میری بیوی نے کہا ہے کہ جب تک اللہ کے رسول اس پر گواہ نہیں بنیں گے میں راضی نہیں ہوں گی، تو آپ اس پر گواہ بن جائیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اعطیت سائر والدک مثل ھذا، کیا آپ نے اپنے سارے بچوں کو اس طرح کا تحفہ دیا ہے؟ تو میں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، سب کو تو نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان عدل کرو۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث دیگر کتب احادیث میں بھی منقول ہے، تو میں آپ کو ان احادیث کے الفاظ بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 1623، آپ نے فرمایا فلا تشہدنی اذن فانی لا اشہد علی جور، پھر مجھے گواہ نہ بناؤ کیونکہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے اور یہ 1624 نمبر حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا فلیس یصلح ھذا وانی لا اشہد الا علی حق، یہ عمل درست نہیں ہے کیونکہ میں حق بات کے علاوہ کسی اور بات پر گواہ نہیں بنتا۔ سنن نسائی میں حدیث نمبر 3446 ہے۔ آپ نے فرمایا الا سویت بینہم، تم نے ان کے درمیان مساوات کیوں نہیں کی؟ اور ابن حبان میں حدیث نمبر 5099 ہے۔ آپ نے فرمایا سوی بینہم، حکم دیا آپ نے کہ ان کے درمیان مساوات کرو، برابری کرو۔ اور صحیح مسلم اور سنن نسائی کی ایک اور روایت ہے، یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 3435 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1623 ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فارجعہ، اپنا یہ تحفہ واپس لے لو۔ تو یہ مختلف الفاظ میں نے آپ کو مختلف کتابوں سے پڑھ کر سنائے ہیں۔ ان ساری روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد میں سے صرف ایک بچے کو تحفہ دینے کو ظلم قرار دیا ہے، ناانصافی قرار دیا ہے، اور آپ نے اس کو خلاف حق قرار دیا ہے اور کہا کہ یہ عمل درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے اس عدم مساوات پر احتساب کیا، آپ نے باقاعدہ پوچھا اور انہیں کہا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے عدم مساوات کی وجہ سے وہ تحفہ واپس لینے کا حکم دیا کہ یہ تحفہ اپنا واپس لے لو۔ چنانچہ نعمان بن بشیر کے والد نے وہ تحفہ ان سے واپس لے لیا تھا۔ اور چوتھی بات ان احادیث سے یہ معلوم ہوئی کہ آپ نے اس میں اولاد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اولاد میں بیٹا بھی شامل ہوتا ہے، بیٹی بھی شامل ہوتی ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ بشیر کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، نعمان، اور ان کے علاوہ ان کی ایک بیٹی تھی، تو گویا کہ نعمان کی ایک بہن تھی اور یہ اکلوتے بیٹے تھے نعمان۔ تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ برابری کرو، صرف اکیلے بیٹے کو دینا یہ ظلم ہے اور یہ خلاف حق ہے۔ تو یہ مختلف باتیں ان روایات سے معلوم ہوتی ہیں۔
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کر کے اس پر جو عنوان قائم کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ باب الہبۃ للولد، بیٹے کو تحفہ دینے کا بیان۔ وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِ الْآخَرَ مِثْلَهُ، جب والدین اپنے کسی ایک بچے کو کوئی چیز دینا چاہیں تو وہ اس وقت تک جائز نہیں جب تک وہ عدل نہ کریں اور باقیوں کو بھی اسی جیسی وہ چیز نہ دے۔ تو گویا امام بخاری نے اس حدیث سے جو بات سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ عدل کرنا، مساوات کرنا سب بچوں کے درمیان، خواہ وہ بیٹے ہیں خواہ وہ بیٹیاں ہیں، یہ ضروری ہے اور اس عدل کے بغیر جائز نہیں ہے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بات کو نقل کیا ہے۔ تو ان احادیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی والدین اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو انہیں عدل کرنا پڑے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عدل نہیں کرتا وہ ظلم کرتا ہے، جو عدل نہیں کرتا وہ خلاف حق کام کرتا ہے، جو عدل نہیں کرتا وہ غیر درست عمل کرتا ہے۔ تو جو ظلم ہے، خلاف حق ہے اور ایک غیر درست عمل ہے، وہ جائز کیسے ہو سکتا ہے، وہ حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے نہ ظلم حلال ہے، نہ خلاف حق بات یا عمل حلال ہے، نہ ہی وہ عمل جائز اور درست ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں مزید صراحت ہے، اور یہ روایت امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں نقل کی ہے، حدیث نمبر ہے 12000، اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سووا بین اولادکم فی العطیہ، کہ تحفہ دیتے وقت اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ فلو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء، اگر میں کسی کو ترجیح دیتا تحفہ دینے میں تو میں عورتوں کو ترجیح دیتا، لیکن آپ نے ترجیح نہیں دی، تو گویا کہ آپ نے ترجیح دینے کی بجائے عدل کرنے کا اور مساوات کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ حکم مطلق ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایسے قرائن شامل ہیں جو اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم سے وجوب مراد ہے، یعنی عدل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو جو بھی وہ گفٹ دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں، اس میں برابری کریں۔ ہمارے ہاں بیٹوں کو نوازا جاتا ہے، بیٹیوں کو محروم کیا جاتا ہے، بیٹوں سے محبت کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہتا ہے اور بیٹیاں محرومی کا شکار رہتی ہیں، تو ایسا رویہ درست نہیں ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو آپ نے ایک اس آدمی کو بھی ٹوکا کہ جس نے بیٹے کا بوسہ لیا بیٹی کا نہیں لیا، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے عدل نہیں کیا، ایک کا بوسہ لیا ہے دوسرے کا نہیں لیا تو آپ نے عدل نہیں کیا۔ تو اگر بوسہ ایک کا لینے اور دوسرے کا نہ لینے پر عدل نہیں ہے تو جو بڑے بڑے گفٹ دیے جاتے ہیں، تحائف دیے جاتے ہیں، پراپرٹی نام کر دی جاتی ہے، بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، تو یہ عدل کیسے ہو سکتا ہے اور یہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس پہلو پر سوچیں، غور و فکر کریں اور ان احادیث کے مطابق عمل کریں۔ والسلام علیکم۔